اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 84۔ تفسیر ابن کثیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد، لا تسفکون نہ تم بہاؤ گے، دماءکم اپنوں کے خون، ولا تخرجون اور نہ تم نکالو گے، انفسکم اپنوں، من دیارکم اپنی بستیوں سے، ثم پھر، اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم اور تم، تشہدون گواہ ہو۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کشت و خون نہ کرنا اور اپنے کو ان کے وطن سے نہ نکالنا، تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ اوس و خزرج اور دیگر قبائل کو دعوت اتحاد۔ اوس اور خزرج انصار مدینہ کے دو قبیلے تھے۔ اوس اور خزرج انصار مدینہ کے دو قبیلے تھے۔ اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں کی آپس میں کبھی بنتی نہ تھی، ہمیشہ آپس میں جنگ و جدال رہتا تھا۔ مدینہ کے یہودیوں کے بھی تین قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع اور بنی نذیر تو خزرج کے طرفدار اور ان کے بھائی بند بنے ہوئے تھے۔ بنو قریظہ کا بھائی چارہ اوس کے ساتھ تھا۔ جب اوس و خزرج میں جنگ ٹن جاتی تو یہودیوں کے یہ تینوں گروہ بھی اپنے حلیف کا ساتھ دیتے اور ان سے مل کر ان کے دشمن سے لڑتے۔ دونوں طرف کے یہودیوں کے ہاتھ مارے بھی جاتے اور موقع پا کر ایک دوسرے کے گھروں کو بھی اجاڑ ڈالتے۔ دیس نکالا بھی دے دیا کرتے تھے اور مال و دولت پر قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ جب لڑائی موقوف ہوتی تو مغلوب فریق کے قیدیوں کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور کہتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم میں سے جب کوئی قید ہو جائے تو ہم فدیہ دے کر چھڑا لیں۔ اس پر جناب باری تعالیٰ انہیں فرماتا ہے کہ اس کی کیا وجہ کہ میرے اس ایک حکم کو تو تم نے مان لیا، لیکن میں نے کہا تھا کہ آپس میں کسی کو قتل نہ کرو، گھروں سے نہ نکالو، اسے کیوں نہیں مانتے؟ کسی حکم پر ایمان لانا اور کسی کے ساتھ کفر کرنا یہ کہاں کی ایمانداری ہے؟ آیت میں فرمایا کہ اپنے خون نہ بہاؤ اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکالو۔ یہ اس لیے کہ ہم مذہب سارے کے سارے ایک جان کے مانند ہیں۔ حدیث میں بھی ہے کہ تمام ایماندار دوستی، اخوت، صلہ رحمی اور رحم و کرم میں ایک جسم کے مثل ہیں۔ کسی ایک عضو کے درد سے تمام جسم بے تاب ہو جاتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، راتوں کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کے لیے سارے جہان کے مسلمانوں کو تڑپ اٹھنا چاہیے۔ عبد خیر کہتے ہیں، ہم سلمان بن ربیعہ کی ماتحتی میں بخبر میں جہاد کر رہے تھے۔ محاصرے کے بعد ہم نے اس شہر کو فتح کیا جس میں بہت سے قیدی بھی ملے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں سے ایک یہود لونڈی کو 700 میں خریدا۔ راس الجالوت کے پاس جب ہم پہنچے تو ہم حضرت عبداللہ کے پاس گئے اور فرمایا یہ لونڈی تیری ہم مہذب ہے، میں نے اسے 700 میں خریدا ہے، اب تم اسے مجھ سے خرید لو اور آزاد کر دو۔ اس نے کہا بہت اچھا، میں 1400 دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تو 4000 سے کم نہیں بیچوں گا۔ اس نے کہا پھر میں نہیں خریدتا۔ آپ نے کہا سن، یا تو تو اسے خرید ورنہ تیرا دین جاتا رہے گا۔ تو رات میں لکھا ہوا ہے کہ بنو اسرائیل کا کوئی بھی شخص گرفتار ہو جائے تو اسے خرید کر آزاد کیا کرو۔ اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو فدیہ دے کر چھڑا لیا کرو اور انہیں ان کے گھر سے بے گھر بھی نہ کیا کرو۔ اب یا تو تورات کو مان کر اسے خرید یا تورات کا منکر ہونے کا اقرار کر۔ وہ سمجھ گیا اور کہنے لگا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم شاید عبداللہ بن سلام ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں، چنانچہ وہ 4000 لے آیا۔ آپ نے 2000 لے لیے اور 2000 لوٹا دیے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ راس الجالوت کوفہ میں تھا۔ یہ ان لونڈیوں کا فدیہ نہیں دیتا تھا جو عرب سے نہ بچی ہوں۔ اس پر حضرت
اس پر حضرت عبداللہ نے اسے تورات کی یہ آیت سنائی۔ غرض آیت میں یہودیوں کی مذمت ہے کہ وہ احکام الہیہ کو جانتے ہوئے پھر بھی پس پشت ڈال دیا کرتے تھے۔ امانت داری اور ایمانداری ان سے اٹھ چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفتیں، آپ کی نشانیاں، آپ کی نبوت کی تصدیق، آپ کی جائے پیدائش، جائے ہجرت وغیرہ وغیرہ سب چیزیں ان کی کتاب میں موجود تھیں، لیکن یہ ان سب کو چھپائے ہوئے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ اسی باعث ان پر دینوی رسوائی آئی اور کم نہ ہونے والے اور دائمی آخرت کا عذاب بھی۔ جزاک اللہ خیر۔